نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال كم لبثتم في الارض عدد سنين پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون رکوع نمبر 6 آیت نمبر 112 تا 118۔ مذکورہ آیتوں میں قیامت کے ہولناک ہیبتناک حالات کا تذکرہ ہے کہ بروز قیامت ان منکرین مشرکین سے پوچھا جائے گا کہ کم لبثتم فی الارض عدد سنین، تم نے برسوں کے حساب سے، سالوں کے حساب سے کتنا عرصہ زمین میں گزارا ہے اور کتنا عرصہ تم زمین میں رہے ہوں گے۔ اب ظاہر ہے کہ قیامت کے ہولناک ہیبتناک احوال کی وجہ سے ان کے حوس و حواس، ان کے جو حواس ہے، ہوش ہے، وہ تو گم چکے ہوں گے۔ تو یہی کہیں گے اور جب اوسان خطا ہو کہ یومن او بعد یومن، ایک دن یا اس سے بھی کم رہے ہوں گے دنیا میں، اور سچ تو یہ ہے کہ ہمیں یاد نہیں ہے۔ فاسأل العادین، گننے والوں سے پوچھ لیجئے۔ قال ان لبثتم الا قلیلا، ارشاد ہوگا کہ یوم او بعد یومن کا قول تو غلط ہے، مگر تمہارے اس اقرار سے، اس اقرار جرم سے یہ ثابت ہوا ہے کہ تم دنیا کے زندگی میں بہت کم عرصہ رہے ہو۔ دنیا کی زندگی مختصر سی زندگی تھی اور تم یہ مان گئے ہو، لیکن کاش کیا اچھا ہوتا، کتنا خوب ہوتا کہ تم دنیا میں ہی سمجھتے اور دنیا کی زندگی میں تمہیں سمجھ آتی کہ دنیا کی زندگی فانی ہے، ناقابل اعتبار ہے، دنیا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، دنیا دار القرار نہیں ہے، دنیا دار بقا نہیں ہے۔ مگر بدبختو، تم نے دنیا ہی پر انحصار کیا، دنیا کو مقصد سمجھا تھا، اور تم یہی کہتے تھے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین۔ اب ظاہر ہے کہ دنیا دار العمل ہے، تم سے ایک غلطی ہو چکی ہے، اب اس غلطی کا ازالہ بھی نہیں ہو سکتا، اس کی سزا ہوگی، اور اس کی سزا یہ ہے کہ تم ابد الابد جہنم میں رہو گے، جہنم تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ آیات نمبر 115 میں فرمایا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا۔ سورہ مومنون کی یہ آخری آیتوں کے حوالے سے امام بغوی اور حضرت ثعلبی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن ایک ایسی بیمار پر گزرا، اور ایک ایسی بیمار پر ان کا گزر ہوا جو سخت قسم کے امراض میں مبتلا تھے۔
سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما نے ان کے کان میں سورہ مومنون کی یہ آیت ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون سے آخر تک اس کے کان میں پڑھ لی، اور اسی وقت وہ تندرست ہو گیا، اچھا ہو گیا، صحت یاب ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، دریافت کیا کہ آپ نے ان کے کان میں کیا پڑھا تھا؟ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہی سورہ مومنون کے آخری آیتیں پڑھی تھی کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یہ آیتیں اس نے پڑھی تھی۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، والذی نفس محمد بیدہ، اگر ایک آدمی یقین کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ، جو یقین رکھنے والا ہو، یہ آیتیں پڑھ لے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، قذافی تفسیر المظہری۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس آیتوں کو یاد کیجئے، بچوں کو، گھر والوں کو خود دم کیجئے، اور بہت ہی مجرب اور معصور منقول وظیفہ ہے امراض کے لیے، اور میرے طرف سے سب کو اجازت ہے۔ آیات مذکورہ کا مقصد کیا ہے؟ آیات مذکورہ کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو ہم نے عبث پیدا نہیں کیا ہے، محمل پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ ایک حکمت کے تحت پیدا کیا ہے۔ انسانی تخلیق کا مقصد انفرادی زندگی میں عبادت ہے، اجتماعی زندگی میں خلافت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور وَإِنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ کیا ایک انسان یہ خیال کرتا ہے کہ تم ہمارے پاس رجوع نہیں کرو گے، تم نے مرنا نہیں ہے، تم نے ہمارے پاس نہیں آنا ہے، تم نے میزان عدل کے سامنے کھڑا نہیں ہونا ہے، تمہارا حساب کتاب نہیں ہوگا؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ خیر بھی سامنے ہو گیا، شر بھی سامنے ہو گیا۔ نامہ اعمال جو ہے، عمل نامہ، وہ بھی سامنے، فرشتوں کی گواہی بھی ہے، آپ کے اپنے انداموں کی گواہی بھی ہوگی۔ تو یقیناً انسان کو عبث پیدا نہیں کیا ہے، انسان کو مکلف بنایا گیا ہے۔ انسان مکلف ہے اللہ کے احکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر۔ بھائی، دنیا کی زندگی فانی ہے، مختصر سی زندگی ہے، ایک نہ ایک دن ہم نے دنیا کو الوداع کہنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اللہ رب العالمین کی شان علی شان ہے۔ اللہ رب العالمین تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور الملک الحق ہے، حق بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ ہے۔ اللہ کی ذات اور صفات میں
کوئی شریک، کوئی سہیم نہیں ہے۔ اور جو کوئی شخص اللہ کے بغیر کسی غیر کو معبود، مسجود، مقصود بنائے، اللہ کے بغیر کسی غیر کی عبادت کرے، اور ظاہر بات ہے کہ جو لوگ اللہ کے بغیر غیر کی عبادت کرتے ہیں ان کے پاس تو کوئی سند، کوئی دلیل تو نہیں ہوتی۔ فإنما حسابه عند ربه، اس کا حساب رب کے ہاں ہوگا۔ نتیجہ، لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ منکرین، مشرکین، کافرین فلاح اور کامیابی نہیں پائیں گے۔ فإنه لا يفلح الكافرون، ابد الابد ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ اور خطاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تعلیم ہے امت کو کہ آپ پڑھ دیجئے، کہہ دیجئے رب اغفر وارحم۔ اغفر، ارحم دونوں کا مفعول مذکور نہیں ہے، اشارہ ہے اس طرف کہ اس دعا میں عموم ہے، ہر مضر، ہر تکلیف دہ چیز کی ازالہ کو شامل ہے، ہر مراد اور محبوب چیز کے حصول کو شامل ہے، کیونکہ دفع مضرت اور جلب منفعت، ضرر چیزوں کو دفع کرنا اور نفع کا حصول، یہ انسانی زندگی کے ہر لمحہ میں شامل ہوتے ہیں، ہر لحظہ میں شامل ہوتے ہیں، ہر وقت یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں انسانی زندگی میں۔ لیکن یاد رکھیں کہ دفع مضرت مقدم ہوتی ہے جلب منفعت پر، اسی لیے فرمایا رب اغفر، اللہ مغفرت کرے گا تو اللہ کسی کا ہو جائے تو پھر اس کو کس چیز کی کمی ہے؟ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہتے ہیں یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، کیا ڈر ہے اگر سارے خدائی ہو مخالف، کافی ہے ایک خدا اگر میرے لیے ہے، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ، اللہ کہے گا کم لبثتم، کتنی مدت ٹھہرے ہو تم، فی الارض زمین میں، عدد سنین سالوں کی گنتی سے، قالو کہیں گے یہ کفار مشرکین، لبثنا ہم ٹھہرے ہیں، یومن ایک دن، او بعد یومن یا کچھ حصہ دن کا، فاسأل العادین پوچھ لیجئے گنتی کرنے والوں سے، شمار کرنے والوں سے، قال ان لبثتم الا قلیلا، فرمائے گا نہیں ٹھہرے ہو تم مگر تھوڑی مدت، لو انکم کنتم تعلمون، کاش کہ تم جانتے ہو، تم اس وقت جانتے تھے، تمہیں پتہ ہوتا، تمہیں احساس ہوتا، ادراک ہوتا کہ دنیا کی زندگی فانی ہے۔ افحسبتم، کیا تم نے خیال کر لیا تھا، انما خلقناکم، کہ بے شک ہم نے پیدا کر لیا تھا تمہیں، عبثاً بیکار، عبث محمل فضول، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور یہ کہ تم ہمارے طرف نہیں لوٹائے جاؤں گے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ، پس بلند و بالا ہے اللہ رب العالمین، الملک و بادشاہ ہے، الحق و حقیقی، لا الہ کوئی معبود نہیں، الا ہو مگر وہ ذات ہے، رب العرش مالک ہے عرش کی، الکریم العظیم عزت والا بڑا، ومن یدع مع اللہ، اور جو کوئی پکارے اللہ کے بغیر غیر کو پکارے، یا ومن یدع جو پکارے مع اللہ اللہ کے ساتھ، الہا آخر کسی اور معبود مسجود مقصود کو،
لا برہان لہ، کہ نہیں ہے ان کے پاس کوئی دلیل، بھی اس کی فإنما حسابہ، بس اس کا حساب عند ربہ، اس کے رب کے پاس ہے۔ انہ لا یفلح الکافرون، بلا شبہ فلاح نہیں پائیں گے کافر لوگ۔ وقل، اور آپ کہہ دیجئے، رب، اے میرے رب، اغفر، بخشتے، ورحم، رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو ہی سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔